throughout this month there will be awareness campaigns throughout the country. Are some misgivings regarding organ transplantation. And lastly, making various hospitals, government as well as private, aware how this. کہ میں مرنے کے بعد یہ عطیہ کروں گا, اس کا رجسٹر ہونا اس کی مرضی مان لیا جائے گا. That transplantation is one of the most effective methods of treating various end-stage diseases. But there is a huge gap between the number of organs available and the number of organs required. And to circumvent this issue, the government of India has started with this initiative of Needs concern. Now, this is the history of transplantation in India that we started way back. Even though efforts were made in 1965 and 66 to start kidney transplant, but the first living donor kidney transplant was done at CMC Vellore in 1971. 75, the successful cadaveric kidney transplant was done. The first successful heart transplant was done in 1994 at AIIMS Delhi. In 1995, the multi-organ transplant was done at Apollo Chennai. Multi-organ. اس بات کو متعلق جو فیصلہ ہوا ہے وہ یہ کہ ایک انسان کو اجازت ہے جب وہ زندگی میں دوسرے کو دے سکتا ہے تو مرنے کے بعد کے لیے بھی وصیت کر سکتا ہے, لیکن مرنے کے بعد. میں ڈاکٹر مظفر مقصود وانی, پروفیسر ڈپارٹمنٹ آف نیفرولوجی, شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنسز. ہم ابھی یہاں اسکمز کے آڈیٹوریم میں ہیں جہاں آج 3 اگست کو ہم آرگن ڈونیشن ڈے کے بارے میں اویئرنیس پھیلا رہے ہیں لوگوں میں. تو یہ دن گورنمنٹ آف انڈیا نے آج کا دن پرٹیکولرلی تھرو آؤٹ انڈیا رکھا ہے کہ لوگوں میں یہ اویئرنیس ہو کہ آرگن ڈونیشن کتنا زیادہ ضروری ہے. جیسا بہت لوگوں کو پتہ ہوگی کہ اگر کسی کی کڈنی خراب ہوگی, اگر کسی کا ہارٹ خراب ہو گیا تو اس کو زندہ رہنے کے لیے یہ آرگن چینج کرنا ہوتا ہے. تو یہ آرگن ہمارے ملک میں یا ہماری جگہ چینج ہوتا ہے, ایک زندہ انسان سے کڈنی نکالتے ہیں اور دوسرے بندے کو وہ لگاتے ہیں. لیکن ویسٹ میں ایسا نہیں ہوتا ہے. ویسٹ میں اگر کوئی روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں کسی کی ڈیتھ ہو گئی یا کسی کو برین ہیمریج ہو گیا تو اس نے اگر اپنی زندگی میں آرگن ڈونیشن کا پلیج لیا ہوتا ہے تو وہ مرنے کے بعد جب وہ برین ڈیڈ ہوتا ہے تو اس کے بعد وہ ان کے آرگنز نکال کے وہ لوگوں میں لگائے دیے جاتے ہیں. تو اس سلسلے میں آج کا دن ہم لوگوں میں یہ اویئرنیس کر رہے ہیں کہ آرگن ڈونیشن کتنا زیادہ ضروری. In 1998, the first successful lung transplant was done at Madras Mission Hospital, Chennai. So, our transplantation. آج کا دن جو ہے یہ منایا جاتا ہے ایز آرگن ڈونیشن ڈے. مطلب اس میں یہ دیکھتے ہیں کہ جو جسم کے اجزاء ہیں ان کو ڈونیٹ کرنے سے کتنے فائدے ہیں. انسٹیڈ کہ یہ اجزاء ضائع ہو جائیں, آدمی مر جائے, پھر یہ کسی کام کے نہیں ہے, لیکن آدمی پھر بھی زندہ رہ سکتا ہے. اگر کسی کی آنکھیں کسی کو جائیں گی وہ زندہ رہے گا, مینس وہ دیکھ رہا ہے, اس کی آنکھیں دیکھ رہی ہیں. کسی کی کڈنی دوسرے کو مل جائے مینس اس کے دوسرے بندے کے جس کے گردے کام نہیں کر رہے تھے وہ کام کر رہے ہیں. سو مطلب ان چیزوں سے آدمی مر کے بھی دوسرے کو یہ دے سکتا ہے, زندگی دے سکتا ہے. یہ اویئرنیس پروگرام ہے آج کا دن اسی لحاظ سے منا. ہاں پہ میں کشمیری میں بتاؤں, کشمیر میں تو ہم نے اس لحاظ سے کرے آتھ متلکن کیمپینن so many years back. ایسے ہم نے لائے تھے یہ اسکالرس فرام ڈفرینٹ ریلیجنس اینڈ سیکس. انہوں نے بتایا کہ یہ ضروری ہے, اس میں کوئی ہچ نہیں ہے, کسی کی جان بچانی ہے. جیسے میں یہ تو شاید ہر ایک مذہب میں ہوگا, جیسے ہمارے مذہب میں کسی کی جان لو تو آپ پوری کمیونٹی کی جان لیتے ہیں. کسی کی جان بچا تو وہ تو وہی ہو گیا نا, آپ پورے کائنات یہ انسانیت کی جان بچاتے ہیں. تو ہمیں اسی جذبے سے جانا ہے. ہم نے اس ٹائم بھی یہی کیا تھا, سب آئے تھے انہوں نے بتایا, لیکن ایک دیکھو یہ چیزیں ایک ساتھ نہیں ہوتی ہیں. میں نے کہا اس میں ٹائم لگ جاتا ہے. جتنی اویئرنیس ہو جائے گی لوگ آئیں گے, ڈونیٹ کرنے آ جائیں گے, ڈیفینیٹلی آئیں گے. today's event is basically to spread awareness on what is this transplantation, how we can do, what is the cadaver, what is brainstem death. یہ سورا میڈیکل انسٹیٹیوٹ میں جو یہ پروگرام ہوا یہ دراصل اعضاء کے عطیے کے بارے میں ہے. یعنی انسان کے جسم میں جو خاص عضو ہیں, جیسے کڈنی ہے, جیسے لیور ہے, جیسے دوسری چیزیں ہیں, یا اگر دوسرے انسانوں کو لگ سکتی ہوں اور لگائی جائیں تو اسلام میں اس کی اجازت ہے یا نہیں. اسی سلسلے میں میرا بھی آنا ہوا تھا. یہاں قانونی اعتبار سے بھی اس پر بحث ہوئی اور سماجی اعتبار سے بھی اس پر گفتگو ہوئی اور میڈیکلی بھی اس پر بات چیت ہوئی اور دینی اعتبار سے بھی اس پر بات چیت ہوئی کہ اگر کوئی انسان اپنی کڈنی اپنی زندگی میں دوسرے کو دینا چاہے تو دے سکتا ہے اور اس کو ثواب ملے گا.
बशर्ते कि उसको खुद ज़ात को कोई नुकसान ना हो और जिस बीमार को ये किडनी दी जा रही है उस बीमार को भी वो किडनी सेट हो जाए, फिट हो जाए और बीच में पैसे का कारोबार ना हो। 3-4 शर्तें जब होंगी तो ये जो है किडनी डोनेशन इजाज़त। हर एक रिलीजन और हर एक ह्यूमंस जो है इसको कोई भी रिलेटेड हो वो इसको इजाज़त देते हैं, परमिसिबिलिटी देते हैं, लेकिन उसमें कुछ शर्त और शुरूत के मसाइल हैं, क्योंकि जब हम देखते हैं हर एक रिलीजन ह्यूमैनिटी को लाइक करता है और ह्यूमैनिटी चाहता है कि डेवलप हो। खुद कुरान में ये तो बहरहाल किसी फ़िक्र से महदूद नहीं है, जिसने एक ज़िंदगी को हयात बख्शी तो कोया उसने सब इंसानों को ज़िंदगी दी, तो इस नुक्ते नज़र को एक असासी उसूल समझा जाता है, इस्लामी उसूल। लेकिन जब परमिसिबिलिटी और इजाज़त की बात आती है ट्रांसप्लांटेशन के लिए, यहाँ पे फुक़हा और मुज्तहिदीन जो तहक़ीक़ी है, चूँकि आप जानते हैं कुछ अहकाम जो ज़माने पैगम्बर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में नहीं थे उनको मुज्तहिदीन को इस्तिंबात और इस्तिखराज करके निकालना पड़ता है, लेकिन वो उसको दूसरी चीज़ों के साथ मद्देनज़र रखते हुए, जैसे बॉडी को एहतराम, जो डेड बॉडी है उसका एहतराम बाकी रहना चाहिए, इसके अलावा दोनों के लिए फ़ायदा हो, इसके अलावा मॉनिटरी इसमें डीलिंग्स ना हो, तो ये कुछ चीज़ें हैं जिनकी कंसिडरेशन रखी गई है, उसके बाद इजाज़त दी गई। मना कहीं पे नहीं रखा है और इसको बहुत ज़्यादा तशवीक भी करते हैं, बहुत ज़्यादा इसको चाहते हैं कि लोग इसकी तरफ आए, लेकिन उन शराइत को मद्देनज़र रखते हुए जिनकी वजह से डेड बॉडी की आनत हो या कोई कंसेंट का मसला हो, उनको डील किया जाए। और अवेयरनेस की बहुत ज़्यादा ज़रूरत, यही वजह है यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह इन्होंने प्रोग्राम किया था शेर कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस की तरफ से, नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट की तरफ से, और बहुत मुदल्लल और मुनज़्ज़म प्रोग्राम था और हमने भी इस्तिफ़ादा किया और हमने भी अपने आरा पेश किया, शिया थॉट को पेश किया। ओवरऑल ऐसे अवेयरनेस कैंपेन से ये मसला एक हद तक पहुँच सकता है, मासेस में अवेयरनेस आ सकती है।